بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1936 میں جب پنڈت جواہر لال نیہرو نے یہ اعلان کیا کہ ہندوستان میں صرف دو ہی گروہ ہیں، ایک انگریز اور دوسرا کانگریس، تو قائد اعظم نے انہیں بروقت للکارا اور مسلمانوں کی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے انہیں یہ باور کرایا کہ یہاں ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے مسلمان کہتے ہیں۔ تو شیر کی اس گرج سے کانگریس کے ایمانوں میں زلزلہ آ گیا۔ قائد کے اس نعرہ حق کا انجام یہ ہوا کہ کانگریس اور اس کے کماشتوں نے قائد اعظم کو نشانے پر رکھ لیا۔ بقول مسٹر خورشید حسن، ایک طرف تو ہندوستان میں کانگریسی اور ان کے زر خرید قائد اعظم کو کافر، مغربی تہذیب کا دلدادہ، اسلام سے ناآشنا اور انگریز کا پٹھو کہہ کر ان سے مسلمانوں کو دور رکھنے کی ناکام کوشش کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ دوسرے ممالک خصوصاً انگلستان میں قائد اعظم کو رجت پسند، فرقہ پسند، لکیر کا فقیر، مذہبی جنونی اور نہ جانے کس کس فرضی رنگ میں پیش کر کے انگریز قوم کے سامنے ان کی سیاسی اپوزیشن کو کمزور کرتے رہے۔ قائد اعظم کے اخلاق اور کردار سے اور دین اسلام پر عمل کے ثبوت کے لیے صرف ایک ہی واقعہ کافی ہے، جس کو منشی عبد الرحمن نے اپنی کتاب قائد اعظم کا مذہب اور عقیدہ میں تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولانا شبیر علی تھانوی قائد سے اپنی ایک ملاقات کی تفصیل تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دوران گفتگو میں جناح صاحب سے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے پنڈال وغیرہ بناتے ہیں اور لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرہ تکبیر کہتے رہتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جناح صاحب نے فرمایا کہ اس سے غیر اقوام پر رعب پڑتا ہے۔ میں نے کہا میں ایک اور تدبیر بتاتا ہوں جس سے رعب زیادہ ہوگا۔ قائد اعظم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا جب جلسے کے دوران نماز کا وقت آ جائے تو اس 1.5 لاکھ کے مجمع کو لے کر باجماعت نماز عطا کریں، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا رعب پڑتا ہے۔ اس پر قائد اعظم نے جو جواب دیا وہ آپ کی کمال بصیرت کا آئینہ دار ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا آپ ٹھیک فرماتے ہیں، مگر میں اس وقت اس پر عمل کرنے سے معذور ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا عذر ہے؟ تو فرمایا کہ آپ باجماعت نماز پڑھنے کو تو کہتے ہیں، پر امام کس کو بناؤں؟ ممکن ہے کہ میرا خیال درست ہو کہ اگر میں امامت کروں، سب لوگ نہ صحیح مگر کثیر تعداد میں لوگ میری اقتداء میں نماز عطا کر لیں، مگر میں خود کو امامت کے قابل نہیں سمجھتا اور نہ ہی مجھ میں اس کام کی اہلیت ہے، اس لیے کسی دوسرے کو امام بنانا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام دیوبندی ہوگا تو بریلوی اس کی امامت میں نماز ادا نہیں کریں گے، اور اگر امام بریلوی ہوگا تو دیوبندی نہیں پڑھیں گے، اور الگ الگ جماعتوں کی وجہ سے روک پڑنے کا غیر اقوام پر مسلمانوں کا اختلاف نمایاں ہوگا، تو اس سے فائدہ کی بجائے نقصان ہوگا۔ دشمن مسلمانوں کو الگ الگ دیکھ کر مزید دلیر ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس لیے فی الوقت میں اس تجویز پر عمل کرنے سے معذور ہوں، آگے چل کر دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا اس پر اگر بات کی تو بحث طویل ہو جائے گی، اس کے متعلق تو پھر عرض کروں گا۔ اب ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں کہ آپ پر بھی تو نماز فرض ہے، آپ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ آپ جلسوں میں اپنا یہ معمول رکھیں کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ خود مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیں، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے۔ اس سوال کا جواب جو جناح صاحب نے دیا، ان کے الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، جن کو سن کر مجھے پسینہ آ گیا۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ عجب اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، وہ خدا کو بھول جاتا ہے اور اپنے اوپر کیے گئے کسی بھی اعتراض کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے اعتراض کرنے والے کو قرار واقعی سزا دینے کے احکامات جاری کر دیتا ہے۔ مگر ہمارے قائد کی شان ہی نرالی ہے۔ جب مولوی صاحب نے پوچھا کہ آپ پر بھی تو نماز فرض ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ یاد رہے کہ یہ سوال مجمع عام میں ہو رہا تھا، تو اس وقت قائد کرسی پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ قائد اعظم پر اس سوال سے اتنا رعب طاری ہوا کہ آگے کو جھک گئے اور نہایت ہی ندامت کے لہجے میں کہنے لگے کہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، آپ کو حق ہے کہ مجھے نماز کا کہیں، میرا فرض ہے کہ میں سنوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نماز پڑھا کروں گا۔
اس مجمع عام میں سرکردہ افراد کی موجودگی میں جب قائد نے اظہاری ندامت کیا اور اقرار خطا کیا تو قائد کے اس عمل نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں قائد کے اس جواب کے بعد میں نے پھر کہا کہ دیکھیے یہ جناح کا وعدہ ہے۔ جناح جتنا اپنے اصولوں کا پکا ہے اتنا ہی اپنے وعدوں میں بھی پختہ ہے۔ یہ کسی چلتے پھرتے عام آدمی کا وعدہ نہیں کہ وعدہ کیا اور بھول گیا۔ اس پر قائد نے بار بار سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ ہاں یہ جناح کا وعدہ ہے، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس کے بعد قائد نے نماز شروع کی اور اپنے آخری وقت تک اہل سنت کے طریقے کے مطابق نماز کے پابند رہے، اور ان کی دیکھا دیکھی بعض بے نمازی بھی نماز کے پابند ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے قائد جو وعدہ کیا اسے پورا کر کے دکھایا، چاہے وہ نماز پڑھنے کا وعدہ ہو یا پاکستان بنانے کا وعدہ ہو۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنے قائد کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیو، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔